ظاہر ہے عدل و انصاف کے حوالے سے ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس نے بھی بہت ساری چیزیں واضح کی ہیں۔ میں چاہوں گی آپ گفتگو کا آغاز جیسے اپنی قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو ہم ایسے ٹاپک پہ بات کرنے بیٹھے ہیں کہ جو تقریباً آج کے دور میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہم نے تو بات کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ ہماری معاشرتی بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور معاشرہ ہمیشہ کہلاتا ہی انصاف سے ہے۔ جہاں پر عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جائے وہ معاشرے قائم نہیں رہتے۔ بالکل صحیح۔ یہ قول میں نے پڑھا، اس کو امام علی علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں سے بھی بات بڑی اچھی ہے کہ کفر کے معاشرے تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم کے معاشرے قائم نہیں رہتے۔ واہ۔ تو اس کو میرا خیال ہے اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو آج ہم اپنے معاشرے کو شاید ناانصافی کی بنیاد پر ہی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت عدل ہے۔ عدل ویسے لغوی اعتبار سے جو عام ہمارے اردو میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے، جب تو کہتے ہیں کہ جب آپ مختلف نشیب و فراز والی زمین میں بارش ہو اور پھر وہ بارش کا پانی جب ان کے نشیب والے علاقوں کو کور کرتا ہے اور اپ آتا ہے اور پھر وہ جو ٹیلے چھوٹے چھوٹے بیچ میں ہوتے ہیں ان سب کو کور کر کے اوپر سے پلین نظر آنے لگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عدل ہو گیا۔ یعنی کہ سارا برابر ہو گیا۔ تو ایسے ہی جب سمندر کی ہم سطح دیکھتے ہیں پانی سے ایک جیسی، تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سطح بالکل برابر، یعنی عدل ہو گیا اس کا بھی۔ تو اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر عادل ہے تو وہ کیسے عادل ہے؟ اب وہ اس طرح عادل ہے کہ اس کے ہاں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ نیکی کا کام ہو یا وہ بدی کا کام ہو، رب کی بارگاہ میں اور اس کے لگائے ہوئے کمپیوٹر کے اندر وہ ضائع نہیں جاتا، اس کا وہ برابر بدلہ دے گا، پراپر حق ادا کرے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا مفلس نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں کما کے آئے اور ادھر آ کر وہ اس کو اس نے دنیا میں تنگ کیا تھا اس کو نیکیاں دے رہا ہو، فلاں کو اس نے گالی نکالی ہوئی تھی اس کو نیکیاں دے رہا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا اس کو نیکیاں دے رہا ہوگا، کسی کی تنخواہیں روکی ہوئی تھیں اس کو نیکیاں دے رہا ہوگا۔ تو یہ کرتے کرتے اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جن لوگوں کے اس نے حق مارے ہوئے تھے ابھی وہ باقی ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے وہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، سبحان اللہ، پھر یہ گناہ گار ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس وقت یہ مفلس ہوگا۔ تو آج تو ہم کوئی افلاس اور سمجھتے ہیں نا کہ پیسہ بہت ہے جس کے پاس اور سب کچھ ہے، تو اللہ کے ہاں گویا کہ ہماری کوئی بھی چیز ضائع نہیں جا رہی۔ ایک آیت کریمہ تھی کہ فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو کوئی بھی کچھ غلطی کوتاہی کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملا گیا اللہ کے ہاں۔ اب صحابہ کرام کو اللہ کی عدالت کا اندازہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو آپ دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگا ایسے ہانپتے ہوئے جیسے سانس پھولی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابوبکر کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نزلت کاسرۃ الظہر، اے اللہ کے رسول آج جو کمر توڑ آیت نازل ہو گئی ہے۔ فرمایا کیا ہو گیا ابوبکر، کون سی آیت؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو بھی دنیا میں کوئی غلطی کرے گا اس کو آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ یا رسول اللہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، ہم سے بھی تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ان کے احساس کا انداز تھا کہ آج ہم ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہم بے حسی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس پہ بڑے ڈٹتے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ بالکل آپ نے کہا یہ دلیری ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ شیطان ہمیں جرأت دیتا ہے کہ ہم غلطی کے اوپر ڈٹ جائیں۔ اب وہ اتنے پریشان ہوئے، اور دوسری بات کہ ان کو اللہ کی عدالت پر اتنا یقین تھا کہ وہاں تو چھوٹی سی غلطی ہوگی اس کا جواب ملے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ایسا نہیں ہوگا، کیا آپ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نا تو اس کانٹے کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت آپ کی کئی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جن کے جو مشکلات میں ہیں اس وقت، جو پریشانیوں میں ہیں، مالی مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، کسی کے ظلم کے نیچے پس رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو
تو ایسے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے ان تمام چیزوں کے بدلے میں اللہ رب العزت کے ہاں یہ ظلم آپ کا جو لکھا جا رہا ہے، آپ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اور وہ ظالم جو آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے حق مار رہے ہیں، ان کے کھاتے میں بدیاں لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ عادل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ عدل اللہ کا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل ہے۔ آپ نے عدل کے حوالے سے فرمایا کہ ایک بار کوئی ایسا مقدمہ ہوا اور سفارش کے لیے کہا گیا آپ کو کہ اس کے اوپر آپ سفارش کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ سے پہلی امتیں تو برباد ہی اس لیے ہوئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا گناہ کرتا تھا تو اس کو بچا لیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو لتاڑ دیتے تھے۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کا حال دیکھیں تو بے آئین ہی وہ حال ہو رہا ہے جو آپ علیہ السلام نے اس وقت تصویر کشی کی تھی۔ آج بھی ہمارے یہاں کو بڑا گناہ کرے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہمارا آئین اور ہمارا قانون بڑے کے گناہ کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا ہے، اور ہمارا آئین اور ہمارا قانون غریب آدمی کو لگاتار برباد کرنے کے لیے بنا ہے۔ یہاں پر تو آپ عدالتوں میں جائیں گے تو انصاف بکتا ہے یہاں، بلکہ جملہ یہ کہیں کہ پاکستان میں تو سب کچھ بکتا ہے، یہاں انصاف بھی بکتا ہے اور یہاں انسان بھی بکتا ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ اور بغدادی صاحب ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ہمارے اندر جو ڈٹائی کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں کہ ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں، ہم ان کی صورتحال کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس پہ ہم ڈٹتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ ہم جو فائنینشلی ویک ہے یا کمزور آدمی ہے، ہم اس کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو اس جو معاشرتی برائی، اس کا آغاز تو کہیں سے ہوا ہے نا، اور اب اس کا اختتام بھی کہیں ہونا ہے یا نہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اصل میں نا دیکھیں، یہ ابتدا سے ہی جو شیطان اور رحمان کی جنگ ہے نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ شیطان کا وہاں کیا کام تھا؟ عدل کی، کیونکہ عدل کی تعریف اور وہ کر رہے ہیں، تو عدل کہتے کس کو ہیں؟ اس کی جو عربی میں تعریف کی جاتی ہے وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا، یہ عدل ہے۔ اور اس کا الٹ کر لیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی جس چیز کا جو حق نہیں اس کو وہ حق دے دینا، یہ ظلم ہے۔ اب فار ایگزامپل جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے تو اس کو پاؤں میں پہننا یہ عدل ہے، جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ تو گویا کہ یہ جب ہم اس طرح سے الٹ کریں گے تو ظلم ہوگا، یہ سائیکل ہے۔ اب ہوا یہ کہ شیطان نے تو ہر چیز کو ظلم کے زمرے میں رکھا اور اس نے عدل سے نکال دیا۔ ہم نے شاید یہاں پر یہ بھی ایک بات کی تھی کہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے نا، یہ ساری کائنات عدل پر قائم ہے۔ اگر صرف عدل کا لفظ اس میں سے نکال لیا جائے گا تو یہاں قیامت برپا ہو جائے گی۔ کیسے؟ کہ کائنات کی اللہ نے ہر چیز کو ایک اسپیسیفک ڈسٹینس پہ رکھا ہے، کوئی بھی چیز اپنی حدود کراس نہیں کرتی۔ اپنی حد سے بڑھ جانا بھی ظلم ہے نا، جو حد مقرر کی ہے اس کے اندر ہے نا، یہ آپ کی آزادی ہے۔ تو ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہے، وہ دوسرے ایریا کے اندر جاتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ دنیا قائم ہے، ایک اسپیسیفک ڈسٹینس کے اوپر قائم ہے، کشش کے اوپر قائم ہے۔ جس دن وہ ظلم کے زمرے میں آئیں گی اسی دن یہ ایک دوسرے سے ایسے ٹکرا جائیں گی کہ روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائے گی کائنات اور قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ پتہ نہیں انسانوں کے اوپر قیامت بپا کیوں نہیں ہو رہی ابھی تک،